الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تو ادھر سے پڑھنا ہے وما كان لنفس، اور نہیں ہے ایک نفس کا یہ، ٹھیک ہے، کہ ان تموت الا باذن اللہ، کہ وہ مر جائے گا لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی کتاب معجلہ، کہ جو کتابن جو ایک ڈگری کیا گیا آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے فیصلے کی، معجلہ جو ڈٹرمنڈ ہے، یعنی کہ ایک ٹائم پیریڈ تک ہے، انسان کو جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے انسان اتنا ہی زندہ رہے گا، اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ کے اذن سے مر جائے گا. ومن یرید ثواب الدنیا، اور جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا کا ریوارڈ، نؤتیہ منہا، اس کو ہم اس میں سے دیتے ہیں، ہے نا. کوئی چاہتا ہے زندگی میں مجھے ملنا چاہیے اچھی چیزیں، وہ اس کے کہتا ہے اسٹرگل، اس کو مل جاتی ہے وہ سب چیزیں. نولیہ ما تولی، جہاں کی اور انسان پھیر دیتا ہے اپنے آپ کو، انسان کو اللہ وہیں کی اور پھیر دیتا ہے. لیکن ومن یرید ثواب الآخرہ، جو چاہتا ہے ثواب آخرت کا، نؤتیہ منہا، اسے ہم دیتے ہیں اس سے ہی، آخرت کے ثواب سے ہی. وسنجزی الشاکرین، اور ان قریب ہم دیں گے جزا شکر کرنے والوں کو. تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا ہے، اور مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، کتاب معجلہ، جو مقرر شدہ وقت ہے وہ کتاب وہ لکھا ہوا ہے. تو دنیا کی چاہت کرنے والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں، اور آخر کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے. وہ سنجزی الشاکرین. اب جو یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کو کہ حوصلے میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی، پھر باغنی یا بزدلی کرنے کا کیا فائدہ ہے. اس طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں اخروی نعمتیں ملیں گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے. آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثال دی جائیں گی، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ ایسا کیوں آ گیا؟ کیونکہ نہ خالد بن ولید تھا نا، اس نے پوری زندگی وار کی ہے، لیکن سٹل وہ کہاں مر گیا؟ بستر کے اوپر. کیونکہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا اذن، کیوں مر جائے گا؟ میدانی کارزار کے اندر، میدان جہاد کے اندر، میدان جنگ کے اندر. تو انسان پتہ نہیں مجھے کہاں مر رہے ہیں، تو ڈرنا نہیں چاہیے انسان موت سے اگر وہ میدانی کارزار میں ہوگا. کیونکہ موت کا جو وقت ہے وہ مؤجل ہے، وہ ڈٹرمنڈ ہے، وہ لکھا ہوا ہے، وہ اپنے ٹائم پہ آ جائے گی اللہ تعالیٰ کے اذن سے. ایسا نہیں ہے کہ میں کہیں پہ جگہ اس جگہ پہ ہوں جہاں ولنریبلٹی زیادہ ہے موت کی، تو میں وہاں مر جاؤں گا. نہیں، اگر اب جائے گا میں وہاں نہیں مر جاؤں گا. اس کے بعد وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے نبیوں میں سے ایسے ہیں، قاتل معه ربیون کثیر، جن کے ساتھ قتال کیا بہت سارے ربیون نے. ربیون بولتے ہیں خدا طالب کو، ٹھیک ہے، خدا پرست، ٹھیک ہے، اللہ والے بولتے ہیں نا، ربیون اللہ والے بول سکتے ہیں. ریلیجس اسکالرس نے یہاں پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، جماعتیں بول سکتے ہیں. ربی کی جمع امام بخاری رحمہ، ربی کی جمع امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے معنی جماعتوں کے کی ہے، ٹھیک ہے. ربی کی جمع ربیون آتا ہے، اور امام بخاری نے کہا اس کا مطلب جماعت، ٹھیک ہے. قاتل معه ربیون کثیر، کتنے نبی میں سے گزرے ہیں جن کے ساتھ لڑائی کیا بہت سارے جو ہے ربیون نے، ریلیجس اسکالرز نے، ان کے ساتھ لڑا، نبیوں کے ساتھ لڑا، ٹھیک ہے، ان اللہ والوں نے. یہ دیکھیں جو اللہ والے ہیں جو لڑے نبیوں کے ساتھ، فما وہنوا، ان کو وہ کمزور نہیں پڑے، انہیں بزری نہیں کی، انہیں اپنے ہارٹس کو لوز نہیں کر دیا، انہیں بزری کا مظاہرہ نہیں کر دیا. لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو کچھ ان کو آ گیا، ان پہ بی فال ہو گیا، افلکٹ جن سے وہ ہو گئے، ان کو جو سامنا کرنا پڑا اللہ کے راستے کے اندر، ان کو انہوں نے اپنے ہارٹس لوز نہیں کیے، ٹھیک ہے. یہ کہا جا رہا ہے پرانی لوگوں کے بارے میں. اچھا، پھر کیا وما ضعفوا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ ویکن ہو گئے، نہ ہی وہ ضعیف، نہ ہی وہ کس کمزور ہو گئے، نہ ہی وہ سست ہو گئے. وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دب گئے، نہ ہی وہ عاجز، ان نے عاجزی کی. استکانو بولتے ہیں دے گیو ان، یعنی کہ عاجزی اختیار کر دینا، ٹھیک ہے. سست یعنی دب جانا، سپریس ہو جانا، مطلب ریسیسو بن جانا، نہ کہ ڈومیننٹ.
تو ایسا بھی انہیں نہیں کر دیا. واللہ یحب الصابرین. اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ انہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تم سے پہلے جو نبیوں کے ساتھ جو ربیین تھے اللہ والے تھے، تو نہ وہ نے اپنے ہارٹ لوز کر دیے، فما وہنوا، نہ وہ بزدل ہو گئے، اور وما ضعفوا، نہ وہ کمزور ہو گئے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دب گئے. تو مسلمانوں کو حوصلہ افزائی یہاں پہ ہو رہی ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے حق کے لیے، یا جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. اگر روک رہا ریلیجس پریکٹس سے ایک مسلمان کو، تو اس پہ جہاد فرض عین بن جاتا ہے اس موقع پہ. اگر انسانوں کو روکا جائے گا، مسلمانوں کو پورا روکا جائے گا نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے، نیک اسلام کو فالو کرنے سے، تو اس ٹائم پہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے ہر مسلمان پہ. اٹیک کر دیا وہاں سے پورے نماز نہیں پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ ہر ایک انڈیویجول مسلمان پہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اچھا، وما كان قولهم، اور نہیں تھا ان کا قول، ٹھیک ہے، الا صرف یہ وہ بولتے تھے، ان قالوا، یہ کہ قالوا وہ بولتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب تو بخش دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وس و اسرافنا اور ہمارے اسرافوں کو، ہمارے ایکسیسز کو، فی امرنا جو ہم نے اپنے معاملات کے اندر اسراف کر دیا ہے، ایکسیس کر دیا ہے، ہم جو ایکسٹرا ویگنٹ بن گئے، ٹھیک ہے، اپنے افیئرز معاملات کے اندر. وثبت اقدامنا، تو ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا اور تو ہمیں جو ہے مدد کر، وکٹری دے تو ہمیں، تو ہمیں کامیاب کر، مدد دے تو ہمیں، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر تو ہمیں فتح یاب کر. تو فتح یاب کر ہمیں کافر قوم کے اوپر، وانصرنا علی القوم الکافرین. تو اسراف کس کو بولتے ہیں؟ اسراف بولتے ہیں زیادتیوں کو، ایکسس کو بولتے ہیں اسراف. یہ تو پتہ ہی تھی آپ کو اسراف کس کو بولتے ہیں. اچھا اس کے بعد منصورنا علی القوم الکافرین، ہم کہاں پہ تھے؟ یہاں پہ. اچھا، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا دنیا کا ثواب، انہیں رب نے دیا دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور اچھا ریوارڈ آخرت کا بھی. یہ بات سمجھ جائے، اس کو ہوتا ہے نا ایمان آخرت پہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا چھوڑ دے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دنیا اچھے سے گزار پاتا ہے کیونکہ وہ ٹینشن نہیں لیتا ہے. کوئی لاس ہو گیا، ٹیمپرری لاس دنیا کا، وہ بولتا ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو شارٹ اسپین ہے لائف کا، بہت چھوٹا ٹائم ہے لائف کا، اتنا مسئلہ نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا، واپس بھرپور کا ہو سکتا ہے نقصان، کمپنسیشن ہو سکتی ہے نقصان کو، ہے نا. ہر چیز کا عوض ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. کچھ چیز لاس ہو گیا نا، واپس مل جاتا ہے، بس عوض ایک چیز کا نہیں ہے. اگر رب انسان کو چھوڑ گیا نا، اس کا عوض ہی نہیں ہے. یہ ابن القیم بولتا ہے کہ ہر چیز کا عوض ہوتا ہے، کہ نقصان ہو گیا نا، نیا مل جائے گا، نقصان ہو گیا نیا مل جائے گا. صرف رب، اگر رب چھوڑ گیا تو نیا کہاں سے مل جائے گا. اس پہ ایک نعت ہی نہیں نشید ہے وہ، تو دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا نا وہ. اگر نہ ہو آخرت میں میرا یقین، تو مقصد حیات و موت تو کچھ نہیں. اگر نہ میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا، یعنی کہ کیا چارہ ہی ہے انسان کو، اللہ پہ اگر ایمان نہیں ہوگا، آخرت پہ ایمان نہیں ہوگا، کیا چارہ ہی ہے دوسرا انسان کو کہ وہ کیا کرے گا پھر. وہ کہاں سے سوچے گا کہ میرا پرپز لائف کا ہے اور میں ایک مقصد کے تحت زندگی میں آ گیا ہوں. لا محالہ انسان پہ یہ واجب ہے کہ وہ ایمان لائے گا ہی لائے گا. تقاضے فطرت اور عقل سلیم اور ریشنل انسان کی جو ہے، اس کے تقاضا کیا ہے کہ انسان کو ایمان ہوگا اللہ پہ اور آخرت پہ. اس کے بعد ان حدیث میں آ گیا کہ جس شخص کا جو غم ہوگا وہ دنیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے جو افیئرز ہے وہ بکھر دیتا ہے، یعنی کہ وہ باہر نکل ہی نہیں پاتا ہے ان مصیبتوں سے. آج یہ ہے، کل وہ مسئلہ، بس پرسوں یہ مسئلہ، پھر یہ مسئلہ، پھر یہ مسئلہ. بولتے ہیں میں پریشان، وہ اوور ویلم ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. لیکن جو اپنے غم کو بناتا ہے آخرت کا غم، تو دنیا اس کو سمیٹ کے آ جاتی ہے، ذلیل ہو کے اس کے پیر کے سامنے آ جاتی ہے. یعنی کہ اس کو فرق نہیں پڑتا دنیا کی نقصانات سے. وہ ایموشنلی اتنا ریزیلینٹ بن گیا ہوتا ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا ٹیمپرری لاسز سے. وہ بولتا ہے یہ کیا ہے لاس، اصل میں جو ہے وہ آخرت کا لاس ہے. وہ ٹیمپرری لاس، یہ ٹیمپرری لاس ہے، وہ پرماننٹ لاس ہے. اس کو مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں بعد میں، نہیں، لاس ہو گیا تو ختم مسئلہ. اچھا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے کفار کی، جو کافر ہے تم کو اوبے کرو گے، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں لڑا دیں گے اپنے ہیلز پہ، تمہیں وہ اپنے
جو ہے ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے، تمہیں اپنے اسلام سے ہی پھیر دیں گے وہ، فتنقلبوا خاسرین، پھر تمہارا جو انقلاب ہوگا، تنقلبوا انقلاب ہاں، تو جو انقلاب ہوگا، انقلاب بولے ٹرن اوے ہونے کو، ٹھیک ہے، خاسرین وہ خسارہ والا ہوگا۔ ایسے بولتے ہیں قلب، بولتے ہیں دل کو، کیونکہ قلب کی ایک حالت نہیں رہتی ہے نا، دل کی ایک حالت نہیں رہتی، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی ایسا موڈ، ایسا ہوتا ہے ہر ایک انسان کو۔ تو انقلاب بولتے ہیں اسی کوئی چیز تو اوور ٹرن، ٹھیک ہے، کوئی چیز دب گسن، یہ بولتے ہیں ایسے ہو جانا، دب گسن چیز، ٹھیک ہے۔ یا انقلاب بولتے ہیں ریولیوشن کو بھی، ہے نا، یا انقلاب بولتے ہیں کس کو، ٹرن بیک کرنے کو، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم نے کفار کی اطاعت کر دی تو تمہیں اپنے ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے اور تم خسارے زدہ لوٹو گے، تم نامراد لوٹ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، مرتد، وہ تمہیں اسلام سے دور کر دیں گے اگر تم نے کفار کو فالو کر دیا۔ تو یہ مضمون ہمیشہ گزر چکا ہے اس سورے میں، ٹھیک ہے، یہاں میں دہرایا جا رہا ہے کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کہ احد میں مسلمان ہار گئے، جنگ احد میں بعد میں، پہلے جیتے تھے اور بعد میں ہار گئے، بعض کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ، ٹھیک ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت اور خسران کا باعث ہے، اور کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں، اور ٹھیک ہے، انہیں یہ کہا، مطلب جو نا ان کے جو کفار تھے انہیں کہا ان کو، دیکھو تم یہ کیا ہو گیا، تم نے ہارا، تم مسلمانوں کے ساتھ رہ گئے، آ جاؤ واپس اپنے آبائی مذہب کی اور، آ جاؤ شرک کی اور واپس۔ تو وہ ان کو وہ چاہتے کوئی طریقہ بھی بن جائے یہ واپس آ جائے کفر کی اور، ایک کافر چاہتا ہے کہ میری کفر کی اور آ جائے لوگ، جیسے مومن ہوتا ہے نا حریص کہ لوگ ایمان لانے چاہیے، جیسے کافر بھی حریص ہوتا ہے کہ لوگ کفر کی اور آنے چاہیے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا پروٹیکٹر ہے، تمہارا جو ہے مولا ہے۔ مولا کس کو بولتے ہیں؟ مولا کا مطلب مددگار ہوتا ہے، کارساز، ٹھیک ہے، کارساز، مددگار، پروٹیکٹر، دوست، وہ ہوا خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا، جس نا وہ حدیث میں آ گیا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، مطلب کیا ہو گیا، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے، جس کا میں ہیلپر ہوں اس کا علی ہیلپر ہے۔ یہ باقی صحابہ کے بارے میں بھی آگے، ٹھیک ہے، من کن تم، ایسے کچھ اور ایک صحابی کے بارے میں اور دو تین صحابی کے بارے میں ایسا کیا، لیکن اب علی رضی اللہ عنہ کی زیادہ فضیلت ہے، تو پتہ ہی سیدھی سی بات ہے، وہ دو چار خلیفوں میں سے چوتھے خلیفہ ہے، ان کی وہ زیادہ فضیلت ہے، لیکن باقی صحابہ کے بارے میں ایسا کیا ہے، یہ مولا کا لفظ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے، ول کاسٹ، ٹھیک ہے، سنلقی ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا کفار کے دلوں میں، الرعب ہم رعب ڈال دیں گے کفار کے دلوں میں، رعب کس کو بولتے ہیں؟ ٹیرر کو، ٹیرر کو، یا باقاعدہ روب ہے کر سب، پتہ نہیں کشمیر میں ایسی، رعب کیا ہوتا ہے؟ ٹیرر ڈال دینا، ٹھیک ہے، دیکھیے مل گیا کشمیر لفظ، دیکھو رعب، ہمارے روب ہے رعب، ہم ڈال دیں گے کفار کے دلوں پہ رعب، بما اشرکو، اس سبب سے جو کچھ وہ شرک کرتے، پارٹنر ایسوسیٹ کرتے اللہ کے ساتھ، باللہ اللہ کے ساتھ، لیکن ما لم ينزل به سلطان، جس کا اللہ نے کوئی اتھارٹی نازل نہیں کر دی ہے، اللہ نے کہا کہ شرک کرو نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ شرک کریں گے، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے بارے میں، تو رعب بولتے ہیں خوف کو یا ڈر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مصیبت کو بولتے ہیں، ٹیرر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں، ما لم ينزل بھی سلطانہ، کہ جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے، کوئی سلطان، کوئی دلیل، اتھارٹی نہیں اتاری ہے، ومأواہم النار، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ نار ہے، وہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ہے، ابورڈ یعنی کہ پناہ کی جگہ، رہنے کی جگہ، الظالمین، بہت بری پناہ کی جگہ، بہت برا ٹھکانہ ہے ظالمین کا، وہ جہنم، بہت بری جگہ ہے وہ جہنم۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دلوں میں یہ خیال آ گیا کہ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بالکل یہ ختم کرنے کے لیے آ، بڑا اچھا رہا، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، پھر انہیں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا، کیونکہ صحیح کی حدیث میں تھا، کیا آ گئی، یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا کر دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کر دی گئی، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک پتہ کیا تھا؟ نصرت بالرعب
मसीरत शहरिन, दुश्मन के दिल में 1 महीने की मुसाफत पर मेरा रुअब डालकर मेरी मदद की गई। अगर मैं यहाँ पे हूँ और दुश्मन मुझसे 1 मंथ की मुसाफत पे, मतलब 1 मंथ डिस्टेंस है उसके बीच में मेरे बीच में, तो वहां से डर जाएगा वो और मेरी बात सुनेगा वो कि ये आ गया है। तो मुझे इससे हेल्प की करती गई। नसरत तो बिर्रुअब मसीरत शहर। और इस हदीस से मालूम होता है कि आप का जो रुअब था वो मुस्तकिल तौर पर दुश्मन के दिल में डाल दिया गया था। और इस आयत से मालूम होता है कि आप ससम के साथ आपकी उम्मत यानी मुसलमानों का रुअब भी मुशरिकों पर डाल दिया गया है। आपने देखा होगा कितना डरते हैं मुशरिक मुसलमानों का नाम सुनने से ही। मुझे लंबे बाल है इससे भी डरते हैं कुछ लोग। दाढ़ी है बड़ी सी, ऐसी ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से उनका इस और इसकी वजह उनका शिरक है ना। गोया शिरक करने वालों का दिल दूसरों की हैबत से लर्ज लर्जा और तरसा रहता है। गालिबन यही वजह है कि जब मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मुशरिकाना अकायद और अमाल में मुबतला हुई तो दुश्मन उनसे मरऊब होने की बजाय वो दुश्मन उनसे मरऊब हो गए। ठीक है। उल्टा अभी क्या हो रहा है, अभी हम डर रहे कुफार से। हम रुअब के अंदर है, हम टेरर के अंदर है, वो नहीं है। क्योंकि हमने छोड़ दिया अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, नमाज छोड़ दी हमने। जो इज्तिमाइयत बनती थी हमें जमात पढ़ने से एक साथ, या जो है कुरान पढ़ते थे हम, वो हमें छोड़ दिया। हम जो है शिरक में मुबतला हो गए, बिदअत में मुबतला हो गए। उससे क्या हो गया, कमज़ोर बढ़ गए मुसलमान। अब यही डरते हैं किनसे? कुफार से। लेकिन फिर भी ये एक रुअब होता है ईमान का। कुफार को एक रुअब, डर जाते हो। इस आयत में ऐसा क्योंकि ये अल्लाह ताला डाल देता है उनके दिलों में ये रुअब। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू, इस सबब से। देखिए एक मुसलमान को नहीं डरता है ज़्यादा, उसको अल्लाह भी यकीन होता है, ईमान होता है। उसको पता होती है कि मेरा एक रब है, मैं मर जाऊंगा अभी तो मुझे उससे मुलाकात कर देनी है ना। लेकिन शिरक करने वाले को क्या पता होती है मुझे किससे मुलाकात करनी है। मैं तो इसको भी पुकारता हूँ, इसको भी पुकारता हूँ, मुझे किससे मुलाकात करनी है, वो परेशान हो गया होता है। तो ये मसला होता है, इसलिए शिरक के सबब से। तो शिरक बनता है सबब इंसान जो है वो कमज़ोर हो जाता है दिली तौर से। और तौहीद जो है जब रास्ख हो जाता है आपके दिल के अंदर, तो इस्लाम एक इंसान बहुत मजबूत हो बन जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाता है इंसान। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु बिबदरिन, बतहकीक अल्लाह ने तुम सच्चा कर दिया। वलक़द सदक़ वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहू, बतहकीक तुम्हारे साथ पूरा कर दिया अल्लाह ताला ने उसका वादा, अपना वादा, हिज प्रॉमिस। इज़ तहस्सूनहुम, जब तुम उनको मारते थे, किल करते थे, बिइज़्निही, अल्लाह ताला के इज़न से। इज़ तहस्सूनहुम, ठीक है, मतलब क्या हो गया, जब तुमको मारते थे, बिइज़्नी, तहस्सूनहुम मतलब क्या, तुमको काटने लगे, कत्ल करने लगे, काटने लगे, ठीक है, किल करना अल्लाह के इज़न से। हत्ता इज़ा फशिलतुम, यहाँ तक कि तुमने अपनी हिम्मत खो दी, यू लॉस्ट करेज, तुमने अपनी जो हिम्मत थी वो खो दी, तुम पस्त हिम्मत हो गए, तुम बुजदली के साथ कमज़ोर हो गए। ठीक है। वो तनाज़अतुम फिल अम्र, और तुमने तनाज़ा किया। तन- ये मौजूद तनाज़ कशीर मज कश्मीर लफ्ज़ तनाज़ा किसको बोलते हैं? लड़ाई करने को, डिस्प्यूट करने को। वो तनाज़अतुम फिल अम्र, और तुमने तनाज़ा किया, तुमने डिस्प्यूट कर दिया मामलात के अंदर। वो असई तुम, और तुमने नाफरमानी कर दी। मिन बादी मा अराकुम, इसके बाद जो तुम्हें दिखाया गया, अरा हो गया दिखाना, जो तुम्हें दिखाया अल्लाह ताला ने। मा तुहिब्बूना, जो कुछ जिसे जिससे तुम्हें मोहब्बत थी, मिनकुम, तुम में से। मैं युरीद दुनिया, अच्छा मिनकुम, मा तुहिब्बून, अब यहाँ से, मिनकुम मैं युरीद दुनिया, तुम में से कुछ ऐसे जो चाहते हैं दुनिया, है ना। और मिनकुम मैं युरीद आखिरा, तुम में से कुछ ऐसे जो चाहते हैं आखिरत। थुम्मा सरफकुम अन्हुम, उसके बाद उसने फेर दिया अल्लाह ने उन, सरफकुम तुम्हें फेर दिया अल्लाह ताला ने, अनहुम उनसे, सरफकुम फेर दिया तुम्हें, अनहुम उनसे। ठीक है। लियब्तलियकुम, ताकि वो टेस्ट कर सके तुम्हारा, वो तुम्हें इब्तिला में डाल दे। तो तुम सरफकुम अनहुम, उसने तुम्हें डाइवर्ट कर दिया उनसे, ठीक है, ताकि वो तुम टेस्ट कर सके। वलक़द आफ़ा अनकुम, और बतहकीक अफू कर दिया अल्लाह ताला ने तुम सबको। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला जो है फजल करने वाला है मोमिनों के ऊपर। अब समझ आ गया कुछ, बता गया समझ कुछ भी? तो हमें देखना है कंटेक्स्ट क्या है इस आयत का, ठीक है। ऐसा समझ नहीं आती वरना आयतें बहुत सारी, जब तक कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या इसका मतलब है।
پہلی بات ادھر پہ آ کے اس وعدے سے بعض مفسرین نے وہ وعدہ لیا ہے کہ 3,000 اور 5,000 فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے، کہ 5,000 یا 3,000 فرشتے جو ہے وہ نازل ہو جائیں گے آسمان سے. لیکن یہ رائے سرے سے ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ فرشتوں کے نزول صرف جنگ بدر کے لیے مخصوص تھا. باقی رہا وہ وعدہ جو اس آیت میں مذکور ہے. پتہ وہ کون سا آیت ہے، وعدہ ہے؟ تو اس سے مراد فتح اور نصرت کا عام وعدہ ہے، جو اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جا چکا ہے، ان کے رسول کی طرف سے کیا جا چکا ہے. حتیٰ کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہو چکی ہے. تو اور اس کے مطابق ابتدائی جنگ میں مسلمان غالب اور فاتح رہیں گے. انا اذ تحسونہم باذن، جیسے ان کو مارتے تھے اللہ کے اذن سے. پھر جو یہاں پہ آگا نا کہ انہیں نافرمانی کر دی، انہیں جو ہے حتیٰ اذا فشلتم، انہیں ہمت چھوڑ دی، ڈسپیوٹ کر دیا آپس میں اور نافرمانی کر دی معاملے کے اندر. تو اس کا مطلب ہو گیا اس تنازع اور عصیان کے سے مراد جو 50 تیر انداز تھے، 50 جو آرچرز تھے جو نکل گئے، جو انہیں نافرمانی کر دی، وہ اپنے اسپاٹ سے اتر گئے نیچے. جب انہیں دیکھا کہ مسلمان جیت رہے، ان کو بوٹی مل رہی، ان کو مال غنیمت مل رہا ہے، انہوں نے اپنا اسپاٹ ہی چھوڑ دیا اور وہ آگے. لیکن ان کو کہا تھا نے کہ وہ اسپاٹ نہیں چھوڑ دینا، کیونکہ وہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ آگے نا، کفار آگے پیچھے سے اٹیک کرنے کے لیے اس پہاڑی سے، اور مسلمانوں کو برابر ایک شوق لگ گیا، اچانک ایسے کافر نے ہم پہ اٹیک کر دیا. تو اس سبب سے کیا ہو گیا، جب انہیں ٹھیک ہے، جو فتح اور غلبہ دیکھنے کے بعد اختلاف ان کو ہو گیا، تنازع ان کو ہو گیا کہ ہمیں یہاں پہ نہیں اسٹاپ کرنا چاہیے، اب ہمیں جانا چاہیے. کیونکہ افسر نے ہمیں کہا تھا کہ انہیں اس لیے کہا تھا تاکہ لڑائی ختم ہو جائے. تو لڑائی ختم ہو گئی، ہم آ سکتے ہیں. ہر ان کو کہا تھا افسر نے تمہیں نہیں اترنا ہے وہاں سے، تمہیں وہاں پہ ہی رہنا چاہیے کہ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ تو اور یہاں پہ سمجھ آتی ہے امیر کی اطاعت اتنی ضروری ہوتی ہے. امیر کی اطاعت نا، ان کو پتہ ہوتی ہے کیسے لڑنا ہے، سب کچھ کیسے کرنا ہے. پھر بولیں گے یہ جو لڑیں گے ہمیں خود کرنا ہے اپنے دماغ سے. ایسے مسئلہ ہو سکتا ہے، ہار سکتے ہیں جنگ، جیسے یہاں پہ ہو گیا. اس میں بے حکمت ہے ہمارے لیے بھی ہے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے ایک ٹیچر کو، ایک لیڈر کو فالو کرنا جو معتبر ہوگا، ٹھیک، جو ایکسپیرینسڈ ہوگا. تو اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کہ کون سا چیز یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو کہا. اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا کہ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد جو تمہاری چاہت تھی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیزیں تمہیں دکھا دی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری چاہت کی چیزیں تمہیں دکھا دی جو تمہیں پسند آتی تھی چیزیں. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہو گیا کہ فتح جو مسلمانوں کو سٹارٹنگ میں حاصل ہوئی تھی، ان کو لگ رہا تھا ہم جیت رہے، وہ اسے مراد ہے. پھر اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا ایک اور چیز کہ تم میں سے بعض دنیا چاہتے اور بعض آخرت چاہتے، یعنی کہ مال غنیمت کچھ چاہتے جو دنیا چاہتے، جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی. ٹھیک ہے، جس کی نہ چھوڑنے کی ان کی تاکید فرمائی گئی تھی، پہاڑی نہیں چھوڑنا، چھوڑ دی. وہ کیوں؟ دنیا ہی مال کے لیے ان کو حرص آ گیا تھا اس ٹائم پہ. انسان کو آتا ہی ہے اس کے مال کے بارے میں. اور وہ لوگ جن نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا، انہیں مورچہ نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنا وہ اسپاٹ نہیں چھوڑ دیا، وہ وہاں پہ ہی رہ گئے. ٹھیک ہے، کچھ 10 آدمی تھے، خالی 50 آدمی میں سے 10 آدمی وہیں پہ رہ گئے. ان کا تھا نا وہ عبداللہ بن جبیر شاید تھا ان کا یہ سردار. تو وہ نہیں بھاگ گیا، باقی سارے بھاگ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس جگہ ڈڑے رہنے کا عزم ظاہر کر دیا انہوں نے. اور ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ آخرت چاہتے تھے، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ والد صاحب آخرت نہیں چاہتے تھے. مطلب ہو گیا کہ یہ چاہتے بالکل صرف آخرت، اور وہ چاہتے ہیں دنیا کا کچھ معلومات ابھی. حالانکہ ان کو کہا گیا تھا اس جگہ سے نہیں ہٹنا. پھر مسئلہ کیا ہو گیا، انہوں نے اس لیے ہار دیا کیونکہ اٹیک وہاں سے ہی ہو گیا پھر، اور وہ 10 آدمی مار دیے گئے. ورنہ وہ اٹیک کر لیتے، وہ جو 40 آدمی تھے وہ تیر مارتے تھے دور سے ہی. ٹھیک ہے، ان کو اچھے اسپاٹ رکھا گیا تھا. ایک ٹیکٹکس تھی، ایک ٹیکٹک استعمال کیا تھا آصف نے لڑنے کے لیے، لیکن ان نے نافرمانی کر دی اس امر سے. ایسے جب بھی اسلام انسان کوئی نافرمانی کرتا ہے نا اسلام کے بارے میں، پھر وہ پچھتاتا ہے نا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ جو ہے ریویل نالج ہے. اس پہ کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی فلا اس پہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں فلا ہو سکتا ہے، اس پہ نہیں ہو سکتا ہے فلا. تو اس میں ہمارے لیے بالکل خیر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اذ تسعدون. اور جو یہاں پہ اینڈ پہ آ گیا نا ایک اور چیز کہ آ، جو یہاں ثم صرفکم عنہم، اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے. ثم صرفکم، تمہیں پھیر دیا، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اس کا مطلب کیا ہو گیا، یعنی کہ غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر اور ان کافروں سے
پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. ٹھیک ہے. پھر جو اینڈ پہ یہاں پہ آ گیا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. وَاللَّهُ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، بڑے فضل کرنے والا ہے. تو اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس شرف اور فعل کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے ان پہ فرمایا. یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ ان کا اعادہ نہ کرے، ریپیٹ نہ کرے، غلطیاں اعادہ نہ کرے. اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان دیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان دراز نہ کر سکے. بعض لوگ کرتے بھی ہو، پتہ ہے، بعض لوگ زبان گندی کرتے بھی صحابہ کے بارے میں. وہی والی آیت استعمال کرتے کہ صحابہ دنیا چاہتے تھے، منکم من یرید الدنیا، وہ سب دنیا چاہتے تھے. کیا بولے ان کو. اس کے بعد یہ آ گیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے لیے عفو عام کا اعلان فرما دیا، تو اب کسی کے لیے وہ تعن اور تشنیع کی گنجائش کہاں کیسے رہ سکتی ہے. تو صحیح بخاری کے ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موقع پہ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بعض اعتراضات کیے، جیسے آج کرتے ہیں. آپ پتہ ہے کتابیں لکھی ہے لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراضات، معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراضات، ہے نا، کہ وہ جنگ بدر میں بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. جنگ بدر میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس ٹائم پہ ان کو کہا گیا تھا کہ تم شاید رقیہ رضی اللہ عنہ جو تھی نا، حسن کی بیٹی، وہ اس کے ساتھ ہی تھے. اور بیعت الرضوان میں وہ شریک نہیں تھے، کیونکہ وہ اس کے لیے بیعت کی گئی تھی نا، کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آ گیا تھا کہ وہ گزر گئے، ان کو مار دیا گیا. پھر آپ سے کہا اس کا بدلہ لینا فرض ہے، عثمان کا بدلہ لینا فرض ہے. پھر ان نے اسٹارٹ کر دیا لڑنا ان کے خلاف. تو اس کو بولتے بیعت رضوان، انہوں نے بیعت کر دی تاکہ ہم لڑیں گے قاتلین عثمان کے خلاف. لیکن ایسا نہ تھا ہی، پھر اصل میں ریالٹی ایسی نہیں تھی. تو پھر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے عثمان رضی اللہ عنہ پہ. ٹھیک ہے. اور نیز یوم احد کے دن بھی عثمان رضی اللہ عنہ فرار ہو گئے تھے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرما دیا، انہوں نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ یعنی کہ بنت رسول بیمار تھی، اس سے وہ نہیں آ گئے تھے. اور بیعت رضوان کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، وہی عثمان رضی اللہ ان پہ بیعت ہو گئی تھی. اور یوم احد کے فرار کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، کہ جو یوم احد تھا، جو احد کے دن وہ فرار ہو گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. وہ بھی انسان تھے، غلطیاں ہو سکتی ہیں انسان سے. صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئی ہے، ہاں ہو گئی ہے، کیونکہ وہ انسان تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، وہ بھی فیلبل تھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلطیاں اٹھا لیں گے ان کی، اس سے پھر صحابہ کے بارے میں تعان کریں گے، پھر ان کی جو عظمت ہے وہ کم ہو جائے گی ہمارے دلوں کے اندر. کیونکہ دیکھیے صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا. قرآن جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں آپ اور میں ہمارے سامنے، یہ لایا کس نے؟ صحابہ نے. اگر ہم بولیں گے صحابہ عادل نہیں تھے، ضابط نہیں تھے، تو قرآن میں بات آ جائے قرآن کس نے کہا اوتھینٹک ہے اگر صحابہ اوتھینٹک نہیں تھے. آپ سمجھ رہے؟ حدیث کسی کا اوتھینٹک ہے اگر صحابہ اوتھینٹک نہیں تھے. اس لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے صحابہ کے تعان کرنا، اتنا بڑا مسئلہ ہے. کفر میں جا سکتا ہے انسان، اس سے کفر میں جا سکتا ہے انسان. خود سمجھیے آپ، یہ عقیدے کے مسائل میں آ جاتا ہے صحابہ کے بارے میں. اذ تسعدون، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے. سعید یسعد بولتے ہیں چڑھنے کو، پہاڑ پہ کلائم کرنے کو، اپ ہل چڑھنے کو، رننگ اپ ہل. اذ تسعدون، جب تم اپ ہل رن کر رہے تھے. اذ تسعدون، جب تم چڑھتے جا رہے تھے، تم چڑھ رہے تھے. ولا تلوون علی احد، اور تم نہیں مڑتے تھے. کاسٹنگ گلانس مطلب نظر درا ٹھیک ہے، مطلب پیچھے کی اور دیکھنا. ٹھیک ہے، ایسے پیچھے ہے کوئی کہ نہیں دیکھنا، نہیں بس آگے چلنا. ولا تلوون علی احد، تم کسی کو دیکھتے بھی نہیں، تم بس آگے چل رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور تمہیں رسول بلا رہا تھا پیچھے سے. ٹھیک ہے. فاثابتکم غما بغم، تو تمہیں سو ہی ریپیڈ یو، فاثابکم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ریپے کر دیا اس کے بدلے میں. غم بغم، غم کے اوپر غم تمہیں دیا گیا. اثابکم، تم کو عوض میں پہنچایا گیا، تمہیں کمپنسیٹ کر دیا گیا، تمہیں ریپیڈ کر دیا گیا. کس چیز سے؟ غم بغم، رنج پہ رنج، رنج کے سبب سے رنج. غم بغم، رنج کے سبب سے رنج. ڈسٹریس ود آن ڈسٹریس، غم کے سبب سے غم بغم، رنج کے سبب سے رنج. لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو اس پہ جو تمہیں فوت ہو گیا.
that escaped you, don't grieve over that. कुछ नहीं मिल गया, मसला नहीं है, कम मत करो. वमा वला असाबकुम, वला मा असाबकुम, और ना तुम उस पे गम करो जो तुम्हें आप बीफॉल हो गया, जो तुम्हें एफ्लिक्शंस आ गए, तुम्हें जो ट्रायल्स आ गई है, टेस्ट्स आ गए, मुसीबतें आ गई, तुम उस पर भी जो है गम ना करो. वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह ताला बाखबर है जो कुछ तुम अमल करते हो उस सब से. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, हम पढ़ेंगे अच्छे से अब, ठीक है. जब तुम चढ़े चले जा रहे थे, इस तुसईदून, जब तुम चले जा रहे थे, बोला ही नहीं आते, जब तुम चढ़े चले जा रहे थे, जब तुम रन अपहिल रन कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे, ठीक है. तो उसका मतलब क्या हो गया? कुफार के एक बार की अचानक हमले से, जब उन्होंने एक बार में अचानक हमला कर दिया, मुसलमानों में जो मुठभेड़ मची हुई थी, वो जो अफरा तफरी मची हुई थी, और मुसलमानों की अक्सरियत राय फरार इख्तियार करी, उन्होंने छोड़ दिया मैदानी कारज़ार को, ये उसका नक्शा बयान किया जा रहा है कि इस तुसईदून, जब तुम इस आद कर रहे थे, यानी कि इसके मतलब होता है कि अपने अ, अपने रो बाग जाने या वादी की तरफ चढ़ जाने को या भागने को बोलते हैं. जहाँ पहाड़ दिख रहा है उस पर भी चढ़ जाएंगे, भागने को बोलते हैं, ठीक है. और तुम्हें नबी बुला रहा था, वह रसूलत उकुम फी उखराकुम, मतलब क्या हो गया? और किसी की तरफ तवज्जो तक नहीं कर रहे थे, वला तरबूना अला अहद, तुम किसी को तवज्जो भी नहीं कर रहे थे. और रसूलत उकुम फी उखराकुम, और अल्लाह के रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से आवाज़ें दे रहे थे, ठीक है. यानी कि अपने चंद साथियों समेत पीछे रह गए और मुसलमान को पुकार रहे थे आज़म, इलैया इबाद अल्लाह, इलैया इबाद अल्लाह, मेरी और ए अल्लाह के बंदो, ए अल्लाह के बंदो मेरी ओर आ जाओ, इलैया इबाद अल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी ओर आ जाओ, ठीक है. लेकिन उन्हें सुनाई नहीं. तो इस अजीब हालत के, मुठभेड़ की हालत के अंदर, उन्हें पुकार भी नहीं सुनी आसम की. इतना वो भाग गए डर के मारे, मुसलमान, ठीक है. फ़असाबकुम गमम बेगमिन, उसके बाद क्या हो गया? बस तुम्हें गम पर गम पहुंचा, तुम्हें गम पर गम पहुंचा. असाबकुम का मतलब क्या होता है? तुम्हें कोताही के बदले में तुम्हें गम पर गम दिया गया. गम बे गमिन का मतलब होता है गम अला गम, ठीक है. दो मतलब होते हैं गम के सबब से गम, या इसको लिखा है इब्न जरीर ना, इब्न जरीर तबरी और इब्न कसीर ने लिखा है क्या, गम बे गमिन का मतलब होता है बेमाना गमन अला गम, गम के ऊपर गम. तो पढ़ गया उसके बाद, ठीक है. तो ये कौल राज्य है उनके मुताबिक, प्रेफरेबल स्टेटमेंट कौल जो है वो यही है जो प्रेफर की गई है. तो माल गनीमत और कुफ़ार पर फतह और ज़ुफ़र, यानी कि कामयाबी से महरूमी का गम. एक तो कुफ़ार पर फतह और ज़ुफ़र से महरूमी का गम, कि कुफ़ार फतह नहीं हासिल हो गई, हमने हार दिया. अब तो एक गम वही है. दूसरे गम से मुराद है कि मुसलमानों की शहादत, उनके ज़ख्मी होने, और नबी के जिस्म के हुक्म के खिलाफ वर्जी, और आपकी खुश खबर शहादत से पहुंचने वाला गम. क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि आसिम कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए. कहाँ पे? मैदानी कारज़ार के अंदर, जंग ओहद के अंदर. और मुसलमान बहुत सारे शहीद हो गए, शायद 70 मुसलमान शहीद, नहीं पता नहीं कितने सारे, मुझे सही से याद नहीं है. बल्कि हमजा रजी अल्लाह अन्हु के जो ना लंग, वो काट दी गई, और हिंदा ने लंग काट के चबा दी मुंह में और फेंक दिए ऐसे मुंह से. इतना गुस्सा था उनको. जिन्होंने वो हिंदा, उसने फिर इस्लाम कबूल कर दिया बाद में. और था एक वैश्य ना, वैशी, उसने घुसाया हमजा रजी अल्लाह अन्हु के पेट में छुरा घुसाया, नेज़ा घुसाया उसने ऐसे, वैशी ने, वो खतरनाक हमला करने वाला था. तो उनने फिर इस्लाम सबों ने कबूल कर दिया, वैश्य ने भी इस्लाम कबूल कर दिया, अबू सुफियान ने भी इस्लाम कबूल कर दिया, उसकी बीवी हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर दिया, खालिद बिन वलीद से जंग किया तो उसने भी इस्लाम कबूल कर दिया. लेकिन जनाब हसन, वो बोलते थे इसको ना, वैशी को, ए वैशी मुझे अपना चेहरा मत दिखाओ प्लीज़. इसलिए क्योंकि मुझे याद आती है अपने चचा की, कि तुमने उसको मार दिया था. फिर वो बेचारा बहुत परेशान हुआ था, वैशी भी, उसने जब ऐसा कर दिया था. लेकिन देखिए, ये थे सहाबा, उनका पास्ट इतना बुरा था कुछ का, तो पास से इंसान डिफाइन नहीं हो जाता कुछ भी नहीं. खालिद बिन वलीद का पास कैसा था? उसने मुसलमानों को मार दिया था जंग उहद के अंदर. या अबू सुफियान, या जो है यही उमर रजी अल्लाह अन्हु, सीधी सी बात है. या यही हिंदा, अबू सुफियान के ये जो ये थी, जौजा जो थी. अब खुद सोचिए आप कि पास मैटर मत ना करता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं. मैटर करता है इंसान क्या करता है उसके बाद. पता है ना वो क्या है, वो कोल्ड, अच्छा कोल्ड है, मुझे अच्छा लगता है वो. एवरी साइंट हैज, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, एवरी साइंट हैज अ पास्ट.
कोई आज मौलवी बन गया है, वो पहले मौलवी नहीं था, पहले वो गुनहगार था। कोई आज गुनहगार है, उसका भी फ्यूचर है, वो अच्छा बन सकता है ना। तो जजमेंटल नहीं बनना चाहिए किसी के लिए, मैं मौलवी हूँ तो बाकी सारे ये है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए ऐसे। फिर सारे अमली ज़ाय हो जाती है इंसान की तकब्बुर करने से ना। कोई सोचता है हम कुरान पढ़ते हैं ना, हम कुछ सुपीरियर है बाकियों से। हाँ, होता है इंसान सुपीरियर जो कुरान पढ़ता है, इसी इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को हकीर जानेंगे, हम चाहेंगे कि वो भी कुरान पढ़ने चाहिए, उनको भी कुरान का इल्म आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं तकब्बुर करूंगा, मैं पता नहीं कि अल्लामा बन गया हूँ और बाकी सारे जलील लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं। अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं ना मजहबी तबके में, वो समझते हैं खुद को पता नहीं क्या, और बाकी को हकीर जानते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, उसके बाद हम कहाँ पहुंचते, वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अच्छा, तो हम थे, यानी ये गम पे गम जो यहाँ पे आ गया ना, ये गम पे गम इसलिए दिया ताकि तुम्हारे अंदर शदाइद बर्दाश्त करने की कुवत आ जाए। अब अल्लाह ताला गम क्यों डालता है मुसलमान को, मोमिन को? ताकि इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड हो सके, इसने अच्छा लिखा है, ताकि शदाइद बर्दाश्त करने की कुवत आ जाए और अज़्म और हौसला पैदा हो। जब ये कुवत और हौसला पैदा हो जाता है तो इंसान को फौजदा चीज़ों पर गम और पहुँचने वाले शदाइद पर मलाल नहीं होता है। इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड होने के बाद पास मैटर नहीं करता है इंसान को, मुझे क्या हुआ था पास में, मुझे उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो कब आ जाती है इंसान को, तकलीफ पहुंचने के बाद ही। विदाउट तकलीफ पॉसिबल नहीं है कि आपके अंदर वो रेजिलियंस बन जाएगी कि आप तकलीफ बर्दाश्त कर पाएंगे। बच्चे क्या होते हैं बेसर, बड़े जो होते हैं बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनको सब्र आ गया होता है, बड़े हो गए ना। एक जो होता है ना बाप, उसको सब्र बहुत होता है, हालांकि बहुत ज्यादा होता है उसने जिंदगी में, है ना। बच्चे के साथ पहले, फिर बीवी के साथ, फिर और अपने माँ बाप के साथ। तो लेकिन उसको बन जाती है क्या, इमोशनल रेजिलियंस। और ये पॉसिबल नहीं है बननी जब तक कि आपको तकलीफ नहीं पहुंचेंगे, तो तकलीफ में अपना फ़ायदा होता है। तो एंजॉय करना चाहिए तकलीफ को भी इंसान, कि पता है कि इसकी जाने वाली है। और उसके बाद रेजिलियंस छोड़ने वाली है मेरे अंदर, उसको बोलते हैं क्या, शदाइद बर्दाश्त करने की कुवत, उसको बोलते हैं रेजिलियंस, है ना, वो बन जाती है इंसान को। क्योंकि हदीस में आ गया ना, इंसान को जो तकलीफ पहुंचे मोमिन को, अगर एक जो एक कांटा पहुंच चुभता है मोमिन को, कांटा चुभ जाता है, उसमें भी इंसान एक मोमिन को अजर मिल जाता है उस चीज़ में भी, गुना सॉरी गुना माफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है इंशाल्लाह आज के लिए काफ़ी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। हमने कितना पढ़ लिया आज? ठीक है, आगे पढ़ लिया अलहमदिल्ला। अच्छा पढ़ते हैं हम। एक साल लग सकता है, अगले साल के इस दिन तक हो जाएगा खत्म ये कुरान कोर्स। इतना समझता है सारा कुरान पढ़ना, और मैं बोलता हूँ डिटेल में, मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ, ठीक है ना, एक लफ्ज़ बोलता हूँ अच्छे से, एक लफ्ज़ लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपना ना बोलता हूँ, मेरे तो सामने किताब ही, मैं सोचता हूँ अगर अपना बोलूँ गलती हो सकती है, मैं सामने रखता हूँ किताब, वही बोल रहा होता हूँ मैं, फिर थोड़ा आसानी से बोलता हूँ वर्ड की मीनिंग। चलो इंशाल्लाह